السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی، ہمیشہ کی طرح، اور ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ بہت مہربانی جی، آپ نے انوائٹ کیا۔ سر آج جو ٹاپک ہے وہ یقیناً آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، اور ہمارے جو آڈینس ہے وہ بھی بہت سے لوگ اس میں سے جانتے ہوں گے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے نہ صرف یہ کہا ہے کہ وہ 71 کے لیے ان سے معافی مانگیں، بلکہ جو پاکستانی رہ گئے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش میں ان کو بھی لے جائیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو ادا کیے جائیں پاکستان کی طرف سے، جو ان کے بنتے تھے میرے خیال ہے 71 کی وار کے بعد یا سپریشن کے بعد۔ تو آپ کے خیال سے پاکستان نے، ویسے بنگلہ دیش نے کہہ تو دیا لیکن پاکستان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اگر ہم بات آج کریں کہ اور کون کون سی کنٹریز ہیں جن سے کہ پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے، ان میں ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں افغانستان کی طرف۔ آپ کے خیال سے افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے کچھ کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے جی۔ 79 میں رشین انویژن ہوئی اور 89 میں رشینز واپس چلے گئے افغانستان سے۔ تو اس دوران میں ہم مکمل طور پہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے، اور ہم وہاں پہ بھیجتے رہے یہاں پہ ان لوگوں کو، جن کو آپ ٹیررسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا، آج کل ان کو خارجی کہا جا رہا ہے، تو نام بھی بدلتے رہے ان کے۔ تو یہ لوگ وہاں پہ یہاں سے جاتے رہے، ان کو ہماری مکمل سپورٹ حاصل تھی، ان کو ہم اسلحہ دیتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، اور یہ وہاں جا کے دہشت گردی کرتے رہے 79 سے 89 تک۔ اور وہ جو افغانستان میں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 15,000 کے قریب رشین سولجرز کی ڈیتھ ہوئی، اور تقریباً کوئی 45 سے 50,000 زخمی ہوئے۔ اسی طرح کوئی 18,000 افغان فوجی جو ہیں وہ مارے گئے، اور تقریباً 1 ملین سویلین کیجولٹیز ہوئیں افغانستان میں۔ اور ہم نے تقریباً 20 ارب ڈالر امریکہ سے لیے، امریکہ کے ساتھ جو ہم نے کوپریشن کی اس کے عوض۔ تو اس کے بعد پھر یہ وار اینڈ ٹیرر جب ہوئی تو پھر ہم نے دوبارہ سے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور تقریباً 32.5 ارب ڈالر ہم نے لیے، اور وہاں پہ مکمل طور پہ امریکہ کو ہم نے سپورٹ کیا، اور افغانستان تباہ و برباد ہو گیا اس میں۔ تو پھر ہم افغان ریفیوجی جو یہاں پہ آئے، اب ان کو ہم نکال رہے ہیں یہاں سے۔ تو میرا خیال ہے افغانستان کی جو تباہی اور بربادی تھی، اس میں ہمارا ایک بڑا نمایاں کردار رہا، ایک بڑا بنیادی کردار رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں افغانستان سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے جو کچھ ہم وہاں پہ کرتے رہے ہیں۔ جی آرزو۔ بالکل، لیکن سر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ایران کی، تو ایران بھی کچھ ناراض رہا ہے کیا؟ ایران کے ساتھ بھی ہم نے کچھ کیا ہے؟ جی، ایران میں ہمارے ہاں ایک گروپ ہے جند اللہ، وہ نام بدلتا رہتا ہے اپنے۔ وہ ایک سنی مسلمز کا گروپ ہے، پرائمریلی بلوچستان بیسڈ، اور وہ ایران میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا رہا۔ اور 2009 میں انہوں نے ایک بڑی دہشت گردی کی کارروائی کی، جس میں کافی ایرانینز کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تو ایران پاکستان سے اکثر یہ گلہ کرتا رہتا ہے کہ جند اللہ جو ہے اس کے خلاف کوئی ہم نے کارروائی نہیں کی، اور اس کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایران سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ جی آرزو۔ سر مانگتے ہوئے تو نہیں لگ رہے، لیکن پھر بھی اگر ہم سری لنکا کی بات کریں، سری لنکا کے بارے میں بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2021 میں ایک سری لنکن سیالکوٹ میں تھا، جو کہ ایک وہاں پہ سپورٹس فیکٹری میں سپروائزر تھا، اور سری لنکا سے یہاں پہ آیا تھا۔ اس کی مکمل حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ ہماری حکومت کی تھی، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی تھی، اور اس پہ الزام لگا دیا گیا بلاسفیمی کا، اور اس کو مار دیا گیا سیالکوٹ میں۔
اور کافی وقفہ رہا جب پولیس کو انفارم کیا گیا، اور اس انفارم کرنے سے لے کے اس کی موت تک کافی وقفہ تھا، اور اس وقفے کے دوران ہماری جو بھی سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں وہ ایکٹ کر سکتے تھے، انہوں نے ایکٹ نہیں کیا اور وہ اپنی جان سے گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی جو موت ہوئی، جو ہماری غفلت سے ہوئی، جس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس پہ بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ آرزو۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے، لیکن سر چائنا بھی جو ہے، چائنا کے ساتھ بھی کیا کچھ کیا ہے؟ ویسے تو خیر سی پیک چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن سی پیک میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن چائنا بھی کچھ خفا خفا نظر آتا ہے۔ جی، چائنا کی بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں، کیونکہ ہم چائنا کے جو بھی ورکرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، یعنی اوپر خنجراب پاس سے لے کے اور گوادر تک، ہم ان کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے ایک جس کا۔ سیکنڈ سر، آپ ریپیٹ کر دیں گے آپ کا فریم، کیونکہ میرے پاس تو فریز ہو گیا تھا۔ چائنا کا آپ ریپیٹ کر دیں گے؟ ہاں جی، دیکھیے، چائنا پاکستان میں ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، سی پیک اس پروجیکٹ کا نام ہے، اور ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی چائنیز ورکرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور ہم نے بلکہ 2 ڈویژنز فوج کے ریز کیے ہیں جن کا کام ہی سی پیک کی حفاظت کرنا ہے، اور سی پیک پہ کام کرنے والے جو چائنیز ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ گلگت سے لے کے گوادر تک چائنیز انجینئرز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کو مارا گیا ہے، ایون کراچی میں اور دوسرے علاقوں میں۔ تو ہم ان کو وہ حفاظتی ایک سسٹم مہیا نہیں کر سکے، ہم ناکام ہوئے اس میں، اور چائنیز خوفزدہ ہیں پاکستان میں کام کرنے سے۔ تو جو ہلاکتیں ہوئی چائنیز کی، ان کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ جو ان کا سنکیانگ پروونس ہے، وہاں کے کچھ دہشت گرد پاکستان میں آئے اور ہم نے ان کو یہاں پہ پناہ بھی دی، جس کے لیے چائنا کے ڈپٹی فارن منسٹر نے احتجاج بھی کیا تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے تو چائنا سے بھی ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آرزو۔ لیکن سر امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے، اور یقیناً امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، ہم ہر وقت IMF اور ورلڈ بینک کے در پہ رہتے ہیں، اور امریکہ جو ہے، امریکہ کی طرف ہی ہر چیز کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے کوئی 2 نمبری یا کوئی ہاتھ دکھایا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ اس نے ڈائریکٹلی امریکہ پہ اٹیک کیا تھا۔ 9/11 القاعدہ کی ایک کارروائی تھی، اور اس کارروائی میں 3,000 کے قریب امریکن جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ ایک ایکٹ تھا جو کہ امریکن سوائل پہ ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ القاعدہ کے بہت سے لیڈرز پاکستان سے برآمد ہوئے، ابو زبیدہ فیصل آباد سے برآمد ہوا، القاعدہ کا ایک بڑا لیڈر خالد شیخ محمد یہاں راولپنڈی میں نثار روڈ سے پکڑا گیا، اور اسامہ بن لادن جو ان سب کا لیڈر تھا، جس کے بارے میں ہم کہتے رہے کہ وہ مارا گیا ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہے، ایون جنرل مشرف یہ کہتا رہا اور ہنستا بھی تھا ساتھ کہ جیسے وہ مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ ایبٹ آباد میں مارا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹیررسٹ تھے، مثال کے طور پہ ایمل کانسی تھا جو ڈی جی خان سے برآمد ہوا، یوسف رمزی تھا جو اسلام آباد سے پکڑا گیا۔ تو اب ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، ہم نے ان کو اپنے ملک میں رکھا ہوا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ آرزو۔
سر اس سے پہلے کہ ہم اگلے کنٹری کی طرف چلیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جس سے ہمیشہ ہم سے بہت شکایتیں رہی ہیں، بھارت، اس سے پہلے میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی یا سمجھنا چاہوں گی کہ پاکستان ایسے لوگوں کو پناہ کیوں دیتا رہا، ایسے لوگوں کو سپورٹ کیوں کرتا رہا؟ دیکھیے اس کا جواب تو وہ ادارے دے سکتے ہیں جن کی مکمل آشیرواد اور سپورٹ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن شاید ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ اپنے بہت سے جو اسٹریٹجک گولز ہیں وہ حاصل کر پائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہے، جو ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، اس کو پوری دنیا کنڈیم کرتی ہے۔ آپ اگر اس کا سہارا لیں گے اور اس کے تھرو آپ اپنے جو فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے شارٹ رن میں آپ کو کچھ کامیابیاں مل جائیں، لیکن ان دا لانگ رن وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بن جائیں گے۔ ہم طالبان کو استعمال کرتے رہے، آج طالبان ہمارے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں۔ ہم نے ٹی ایل پی کو استعمال کیا، اپنے ملک کے اندر استعمال کیا ہم نے، اور وہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے۔ یعنی اس نے احمدیوں کو مارنا شروع کیا ہے اور اب ان کا جھگڑا اہل حدیث کے ساتھ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بالکل تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو لانگ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیے اور اپنی فار سائٹڈنیس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ چھوٹی موٹی حرکتیں کر کے آپ دوسروں کا امبیرس کر لیں گے، لیکن ان دا لانگ رن دنیا آپ کو پھر بالکل ایک اپنے یعنی ایکس کمیونیکیٹ کر دے گی، آپ کو چھوڑ دے گی وہ کہ یار یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں یہ۔ اور آج ہماری دنیا میں جو پہچان ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے، ہم بے شک کہتے رہیں کہ ہم خود اس کا شکار ہیں، دنیا نہیں مانے گی۔ آپ خود اس کا شکار اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو پیدا کیا، آپ نے ان کو استعمال کیا، آپ نے ان کو پناہ دی یہاں پہ۔ تو جب آپ خود یہ سب کچھ کرتے رہے، آپ نے سانپ پالے اپنے گھر کے اندر، دودھ پلایا ان کو اور کھلے چھوڑ دیے، تو وہ تو اب آپ کے گھر میں پھر رہے ہیں۔ وہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ آپ اس گھر والے ہیں یا آپ کوئی باہر سے آئے ہیں۔ وہ تو لیکن سر یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ کسی سوسائڈر جو ہے وہ جا کے کہیں پھٹ جائے لوگوں کو مارنے کے لیے، آپ کہیں جو خود بھی تو مر گیا بیچارہ، تو خود وکٹم ہو گیا، ہاں، یہ تو وہ بات ہو گئی۔ یہ تو وہی بات ہوگی، ایگزیکٹلی یہ تو وہی بات ہوگی کہ اب ہم کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جن لوگوں کو ہم نے سوئسائڈ ویسٹ دی تھی وہ تو خود بھی مر گئے، تو ہاں ان کا بھی افسوس کریں، تو ان کو تو افسوس کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو آپ نے تیار کیے تھے، آپ نے سوئسائڈ ویسٹ دی تھی ان کو، ہاں اور آپ نے ان کو بھیجا تھا کسی اور کو مارنے کے لیے، تو وہ تو وکٹم نہیں ہے وہ اور تو اب وہ خود یہاں پھٹنے شروع ہو گئے، تو اب ان کو پتہ نہیں ابھی بھی ان کو ہوش آیا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ روز یہ احمدیاز کو مارا جا رہا ہے، بلکہ آج ایک بیچارے جو لائر تھا اس کو بھی مار دیا گیا جو اس کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ دیکھیں کہ ریاست بالکل خاموش ہے، اس میں کوئی بیان نہیں آ رہا کسی قسم کا، بالکل چپ، کوئی ایکشن نہیں، کچھ نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی کہ یعنی یہ جو اس وقت اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں ہر 10 منٹ کے بعد کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ہر چیز کو گھما پھرا کے وہ سیاسی مخالف کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ لوگ اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے، کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ تو یہ یعنی ایک طرح سے کھلا چھوڑ دیا گیا ان لوگوں کو اس ملک کے اندر، اور وہ اپنی مرضی سے وہ جو کچھ چاہیں وہ کرتے جا رہے۔ جی آرزو۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر اگر ہم بات کریں انڈیا کی یا بھارت کی، بھارت نے کئی بار جو ہے پاکستان کے اوپر ایلیگیشن لگائی، کئی بار ناراضگی کا اظہار کیا، ان کے یہاں بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوئے، تو بھارت کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو، بھارت کو بھی سوری بولنا چاہیے یا معافی مانگنی چاہیے؟ آپ سمجھتے نہیں وہ سارے انسیڈنٹس جو تھے وہ تو بھارت نے خود ہی کرائے تھے جو پاکستان کا دعویٰ ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں اجمل قصاب سے۔ اجمل قصاب جو ہے وہ کیا اسٹاک ہوم سے آیا تھا؟ یہ جو ایئر انڈیا کا جہاز اغوا ہو کے کندھار لے جایا گیا، یہ اپر والٹا کے دہشت گرد تھے،
جنہوں نے मौलवी मसूद अजहर को रिलीज करवाया, यानी वो जहाज के जो उन्होंने लोग वहां पे अपने कस्टडी में लिए हुए थे, उनके बदले में पाकिस्तानी थे वो। और ये जो हाफिज सईद है, जो लश्कर तैयबा का लीडर था और जिसको के यूनाइटेड नेशंस ने एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया, इंडिया ने नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस ने किया, वो कहाँ का रहने वाला था? वो नॉर्वे का रहने वाला था या पुर्तगाल का था। ये सारे पाकिस्तानी थे और ये बाकायदा तौर पे इनको हर तरह की प्रोटेक्शन हासिल थी और ये दहशतगर्दी करते रहे। पठानकोट में जो कुछ हुआ वो किसने किया था? मोदी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लाहौर विजिट के ठीक एक हफ्ते के बाद। तो उसके अलावा खालिस्तानी मूवमेंट जो थी 71 से हम उसको सपोर्ट करते रहे और वो बाकायदा तौर पे उनको लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे वो खालिस्तानियों को। और फिर कश्मीर में 89 से 99 तक जो कुछ होता रहा, उड़ी में जो कुछ हुआ, पुलवामा में जो कुछ हुआ और दूसरी जगहों पे बाकायदा तौर पे यहाँ से लोग जाते रहे और दहशतगर्दी करते रहे। और इवन यासीन मलिक तक ने ये कहा जी कि इस दहशतगर्दी ने हमारी जो एक मूवमेंट थी ऑटोनॉमी की, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जब आप दहशतगर्दी करते हैं तो फिर आपकी जो मॉरल पोजीशन है वो बड़ी कमजोर हो जाती है। तो कश्मीर कॉज को इस दहशतगर्दी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये जो कुछ हम करते रहे, मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया से भी माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन सर उसमें तो कारगिल भी आ जाता है। जो हमने कारगिल किया था वो भी एक तरह का ब्लंडर पाकिस्तान में भी माना जाता है। खैर कहते तो हैं। वो तो मैंने उस एरिया पे तो बात ही नहीं की ना, कि हमने 47-48 में जो कश्मीर वॉर थी उसमें हमने यहाँ से कबायली भेजे जिन्होंने लूट मार की और जिन्होंने जाके वहां पे इवन नन्स को रेप किया वहां पे, उसकी तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो 1965 में हुआ उसकी तो मैंने बात ही नहीं की। 1971 में हमने जो एक मिलिट्री एक्शन शुरू किया मार्च 71 में, और जिसके नतीजे में 1.5 करोड़ बंगाली जो थे वो माइग्रेट करके इंडिया चले गए और उन्होंने वेस्ट बंगाल को डिस्टेबलाइज कर दिया, उसकी तो बात ही नहीं की मैंने। उसके बाद फिर जो कारगिल में हमने किया, यानी कारगिल में हमने अपने बंदे दाखिल कर दिए और उन्होंने वहां पे जाके पहाड़ी चोटियों पे कब्जा कर लिया और उसके बाद फिर एक जंग हुई और इंडिया ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया और फिर हमने अपने ही बंदों की लाशें लेने से इनकार कर दिया। हमने कहा जी हमारे बंदे ही नहीं है ये, तो उसकी तो मैंने बात ही नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हम करते रहे हैं इसके लिए भी हमें माफी मांग लेनी चाहिए। जी आरजू। सर हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जो बांग्लादेश पे ही वापस अगर हम जाएं लास्ट में, कि जो वहां पर जो कुछ हुआ, जिस तरह तरीके से लेडीज को रेप किया गया और इस किस्म की बातें कहते हैं कि जी, मेरे शो में एक ब्रिगेडियर साहब आए थे, एक ही बार आए थे वैसे वो, तो उसके बाद नहीं आए। तो उनका ये कहना था जी वो तो इंडियन फौजी कर रहे थे, उन्होंने यूनिफॉर्म पाकिस्तान फौज की पहन रखी थी। अब ऐसी बात का क्या जवाब दिया जाए? नहीं नहीं, इंडियंस ने नहीं किया, ये इन्होंने किया है। इंडियंस की तो कोई दुश्मनी नहीं थी उनके साथ कि वो ये हरकतें करते, और ये इन्होंने किया है। ये जनरली वो शर्मिला बोस की किताब का रेफरेंस देते हैं। तो वो जो किताब है उसमें उसने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि रेप के इंस्टेंसेस नहीं हुए, उसने कहा जी कम हुए थे, इतने नहीं हुए थे। अच्छा, उसमें उस किताब में जो इशू है ना वो ये है कि उसने जनरली पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी सोर्सेज को उसने कोट किया है, और जो बंगाली सोर्सेज हैं
ان کو اس نے اتنا کوٹ نہیں کیا اور بہت سلیکٹو اس نے وہاں پہ چیزیں دی ہیں. اس نے دونوں طرف کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ وہاں پہ اس نے پریزنٹ نہیں کیا. یہ اس پہ مین ایک کرٹیسزم ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے یعنی ریپ ہوئے ہیں وہاں پہ. ہماری پوزیشن صرف یہ ہے جی کہ ہم نے اتنے نہیں مارے جتنے کہ وہ بنگالی کہہ رہے ہیں, ہم نے اتنے ریپ نہیں کیے جتنے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال آپ نے اٹراسٹیز تو کی وہاں پہ. یہ تو آپ کے اپنے فوجی جنرل, آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں, وہ انڈینز نے تو نہیں لکھی نا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھ لیں آپ, اس میں لکھا ہوا ہے کیا کچھ ہوتا رہا وہاں پہ. یعنی 25 مارچ 1971 سے لے کے اور 4 دسمبر 1971 تک, یعنی ایک اندازے کے مطابق یعنی کچھ تو 30 لاکھ کی فگر دیتے ہیں, لیکن وہ ایگزاجریٹڈ فگر ہے. ایٹ لیسٹ 3 لاکھ لوگ جو تھے وہ ضرور مارے, بلکہ زیادہ ہوں گے اس سے. کافی انہوں نے ایک وہاں پہ میسکر کیا مشرقی پاکستان میں. تو اٹراسٹیز تو ہوئی وہاں پہ. لیکن سر یہ معافی مانگیں گے آپ کے خیال سے؟ کسی سے بھی, کسی ایک سے بھی معافی مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے, نہیں مانگیں گے. یہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ قائم رہیں گے, اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے. وہ شاید پیس کی بات نہ کریں, وہ جنگ و جدل کی بات کریں, وہ لڑائی جھگڑے کی بات کریں, وہ کانفلکٹ کی بات کریں. تو اس طرح تو پھر آپ کبھی بھی ایک سٹیبل ریاست نہیں بن سکتے اگر آپ اتنے فرنٹس پہ لوگوں سے ایک جنگی ایک ماحول قائم رکھیں گے اور صلح صفائی کی بات نہیں کریں گے. اور کوئی حرج نہیں ہے معافی مانگنے میں, معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اگر آپ نے زیادتیاں کی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر سر یہ زیادتی مانے تب نہ, یہ تو کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. پرابلم تو سارا یہاں آ جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کیا, دوسروں نے کیا ہے. یہ بات بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ معافی مانگے. معافی کی امید تو مجھے نہیں لگتی ان سے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. اوکے, تھینک یو.